نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند روز بعد ہمارے ملک پاکستان میں انتخابات منعقد ہونے والے ہیں، تو ہم نے یہ محسوس کیا اور یہ ضروری خیال کیا کہ انتخابات سے متعلق کیوں نہ ہو کہ آپ لوگوں سے گفتگو کی جائے اور اس بات کا جائزہ لیا جائے کہ ہمارے ہاں انتخاب کا جو طریقہ موجود ہے کیا یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے، یا عصر حاضر میں انتخابات کے جو طریقے بھی موجود ہیں ان میں سے کوئی اسلامی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر قریب ترین کون سا ہے، اور ہمارے لیے ان انتخابات میں جو ہے کیا لاہ عمل ہو سکتا ہے، کیا صورت ہو سکتی ہے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اس سلسلہ میں سب سے پہلے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کا تھوڑا سا حصہ تلاوت کیا۔ ارشاد خداوندی ہے کہ اور یاد کرو اس وقت کو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصہ سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں انسان کو اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنایا، یعنی انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ اب کچھ باتیں اس بات سے طے ہو گئی کہ خلیفہ یعنی اللہ کا نائب، یعنی نائب کیا ہوتا ہے؟ نائب ہمیشہ اصل کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتا ہے اور اصل کی مرضی کے مطابق اختیارات کا استعمال کرتا ہے۔ اگر کبھی بھی کہیں بھی وہ روگردانی کرے گا پھر اصل اس سے اختیارات کو چھین لے گا اور اپنی نیابت کے منصب سے اسے ہٹا دے گا، اسے معزول کر دے گا اور کسی اور شخص کو اپنی نیابت کا منصب سونپ دے گا۔ تو یہاں واضح ہو گیا کہ انسان نے جو بھی اختیارات استعمال کرنے ہیں وہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا کے مطابق استعمال کرنے ہیں، اور ان اختیارات کے حصول کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں، مختلف طریقے رائج کیے گئے، ان کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر شخص اختیارات کا استعمال ایسے نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کے پاس کوئی حیثیت، کوئی منصب، کوئی موقع نہ ہو، کوئی صورت طریقہ کار نہ ہو۔ اس کے لیے انتخابات کا طریقہ موجود ہے، لیکن کیا یہ طریقہ اسلامی طریقے کے مطابق ہے؟ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے 5 مثالیں پوری پراپر موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول، اور انہوں نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا، ایک ریاست قائم کی اور اس ریاست میں اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایک نظام کو رائج کیا، ایک نظام کو بنایا۔ اب یہ جو چیز ہے یہ تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اختیار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بنائے، ان کو یہ منصب دیا، اور یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ خود سونپتا ہے، اور یہ کوئی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، نہ کوئی خود انسان از خود اعلان نبوت کر سکتا ہے، اور نہ کائنات کے لوگ کسی کو اس منصب پر بٹھا سکتے ہیں، یہ منصب سونپ سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، اس کو بالکل ہم الگ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد 4 خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا انتخاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی جو انتخاب ہے اس طریقے کے مطابق نہیں ہوا جو طریقہ ہمارے پاس موجود ہے۔ مراد کیا؟ مراد یہ کہ اسلام اس بات کی سختی سے مذمت کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی میں اس منصب کا اہل ہوں اور مجھے اس منصب پر بٹھا دیا جائے۔ اگرچہ قرآن مجید سے ہمیں ایک مثال ملتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، لیکن یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے لوگوں سے نہیں کہا تھا، بلکہ جب بادشاہ وقت نے خود انہیں آفر کی کہ میں آپ کو اپنا
جو ہے کوئی منصب دینا چاہتا ہوں، نائب بنانا چاہتا ہوں یا آپ سے کوئی کام لینا چاہتا ہوں، تب انہوں نے یہ کہا کہ آپ مجھے وزارت خزانہ کا منصب دے دیں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ اور بادشاہ نے دیا اور انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ تو یہ انہوں نے لوگوں سے خواہش نہیں کی تھی، اور وہ خواہش بھی تب کی تھی جب بادشاہ نے خود یہ فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ خود بادشاہ کے پاس نہیں گئے تھے کہ مجھے آپ اپنی جو ہے اپنا وزیر بنا لیں۔ تو اسلام سختی سے اس کی مذمت کرتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جی مجھے آپ یہ منصب دیں اور میں یہ کام کروں گا۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں یا تو بادشاہت قائم ہے، بادشاہ بھی جو ہے منصب لے لیتا ہے، مل جاتا ہے، چھین لیتا ہے، جو بھی ہے، یا دیگر جو طریقہ کار موجود ہیں، ان سب میں یہی صورت ہے کہ ایک شخص خواہش کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، یا لوگوں کے سامنے آ کے دستے سوال بلند کرتا ہے کہ جی مجھے آپ یہ منصب دیں، میں یہ کام کروں گا۔ تو اسلام سختی سے اس کی نفی کرتا ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ فلاں شخص کا تقوی، فلاں شخص کی پرہیزگاری، فلاں شخص کی دیانت، امانت، صداقت اس قابل ہے، نہ کہ کوئی یہ کہے کہ میں صادق اور امین کے منصب پر فائز ہوں اور مجھے آپ یہ منصب دے دیں۔ خود کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ہے، اصل میں تو اس کو لانے کی ضرورت ہے۔ اب ہماری جو دینی جماعتیں ہیں بالخصوص، وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں موقع دیں، ہم اس نظام کو لائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ کہ آج تک 75 سال کو تو چلے نکال لیجئے، 1970 میں پہلے انتخابات، پراپر انتخابات پاکستان میں ہوئے تھے، اور آج 2024 میں ہم موجود ہیں، تو یوں قریباً 54 سال ہو گئے۔ مختلف اسمبلیاں آتی ہیں، لوگ آتے ہیں، مختلف دینی جماعتیں بھی آتی ہیں، سیکولر جماعتیں بھی آتی ہیں، اگرچہ وہ سیکولرزم کا دعویٰ نہیں کرتی لیکن ان کے مزاج ویسے ہی ہوتے ہیں، سوشل مزاج رکھنے والی مختلف جماعتیں آتی ہیں۔ لیکن آج تک کسی نے یہ خواہش نہیں کی، کسی نے آج تک اسمبلی میں کوئی شخص اس طرح کی ترمیم، اس طرح کی کوئی چیز لے کے نہیں آیا کہ اس طرح کا نظام رائج کیا جائے، اس لیے کہ اگر انہوں نے یہ کر دیا پھر ان کا اپنا راستہ بند ہو جائے گا۔ اب تو وہ ووٹ مانگتے ہیں نا، پھر وہ ووٹ مانگ نہیں سکیں گے، اگرچہ انہیں بھی معلوم ہے کہ اسمبلی میں فضا ایسی ہے نہیں، لیکن بہرحال اسمبلی میں آنے کے باوجود بھی کوئی بندہ، کوئی جماعت یہ کام کرتی نہیں ہے۔ بے شمار دینی جماعتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، جماعت اسلامی ہو، جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، تحریک لبیک ہو، جمعیت علماء اہل حدیث ہو، دیگر بے شمار جماعتیں موجود ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی جماعت اس طرح کی ترمیم، اس طرح کی کوئی چیز اسمبلی میں لائی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان سب کو کچھ نہ کچھ موقع بہرحال ضرور ملا ہے۔ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی جو ہے تنظیم یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ ہمیں کبھی موقع نہیں ملا۔ تحریک لبیک اگرچہ نئی جماعت ہے، اس کو سندھ اسمبلی میں موقع ملا، مرکز میں وہ نہیں آ سکے، لیکن بہرحال ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی کاوش، اور پھر بالخصوص چلیں کوئی یہ بھی کہہ دے کہ ہمیں تو مرکز میں آنے کا موقع نہیں ملا، لیکن کیا کسی جماعت کے منشور میں یہ چیز موجود ہے؟ کوئی جماعت یہ کہہ سکتی ہے کہ ہاں ہم یہ کریں گے؟ کسی جماعت کے منشور میں آپ کو یہ ملتا ہے؟ تو میری معلومات کے مطابق تو نہیں ملتا۔ اگر آپ میں سے کسی کے علم میں ہے کہ کوئی جماعت یہ منشور رکھتی ہے اور کسی جماعت نے تحریری شکل میں، زبانی کلامی نہیں، زبانی کلامی کے تو ہم ماہر ہیں، کیا کسی جماعت نے تحریری شکل میں ایسا کوئی منشور دیا ہے؟ تو میرے علم کے مطابق تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہذا دعوے کی حد تک بھی کوئی ابھی تک ایسا نہیں کر رہا، اور نہ ہی عوام کو یہ شعور دیا جاتا ہے، نہ ہی عوام کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ ہمارا دین ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، ہمیں کرنا کیا چاہیے، کوئی بتاتا بھی نہیں ہے۔ سبھی جماعتیں، خواہ کوئی اسلامی ہو یا کسی اور نوعیت کی جماعت ہو، سب کا اپنا اپنا منشور ہے، معیشت ہے، دیگر باتیں ہیں، وہ جی ہم اسلامی نظام لے آئیں گے، لیکن در حقیقت جو بنیاد ہے کہ کون سا نظام حکومت ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھیے یہ بات میری یاد رکھیں کہ جو بندہ آپ کے ووٹ مانگ کر اسمبلی میں آئے گا وہ ایسا کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ نظام سخت نظام ہے، مشکل نظام ہے۔ جب لوگوں کو پابند کیا جائے گا کہ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے، آپ نے روزے کی پابندی کرنی ہے، آپ نے زکوٰۃ کی پابندی کرنی ہے، آپ پر اگر حج ہے لازم ہے تو آپ نے حج کرنا ہے، آپ نے جہاد کرنا ہے، یہ ساری باتیں مشکل باتیں ہیں، اور انسان طبعاً ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ زبانی کلامی دعویٰ جو مرضی کر لیں،
حقیقت یہ کہ ہم ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو ہونے نہیں دینا چاہتے. جنہوں نے یہ کوشش کی ان کا بھی حال ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے ملک میں نہیں، دیگر ممالک میں جہاں بھی تھوڑا بہت اگر ہوا ان کے بارے میں ہمیں سب معلوم ہے. ٹھیک ہے. لہذا وہ شخص جس کو آپ خود منتخب کریں گے اور اس کی مرضی کے بغیر، اس کی منشا کے بغیر، وہ جو ہے خود جب آئے گا آپ کی مرضی کے مطابق وہ یہ کر سکتا ہے، لیکن اس سے ابھی ہم بہت دور ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ہم پھر موجودہ حالات میں کیا کریں. تو موجودہ حالات میں ایک صورت تو یہ کہ ہم گھر بیٹھ جائیں، ہم کسی کو ووٹ نہ دیں، کسی کو منتخب نہ کریں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو جو دین سے دور ہیں اور جو ایسی جماعتوں کو لانا چاہتے ہیں جو دین سے بالکل دور ہیں اور جن کے ایجنڈے میں دین کہیں شامل ہی نہیں ہے، ان کو موقع مل جائے گا. لہذا ان کا روکنا، ان کا راستہ بند کرنا بھی ضروری ہے. لہذا یہ بھی طے ہو گیا کہ ہم گھر نہیں بیٹھ سکتے. اب سوال یہ، ایک بات ہمارے یہاں اکثر بحث ہوتی ہے کہ جی صدارتی نظام حکومت آ جائے. اچھا، مجھے بھی کبھی لگتا تھا کہ یہ ہمارے دین کے قریب ہے. اچھا، اگرچہ ممکن ہے کہ قریب کچھ نہ کچھ شاید ہو بھی، لیکن معاملہ یہ ہے، صورتحال یہ کہ جس ملک میں ہم موجود ہیں اس ملک میں صدارتی نظام زہر قاتل ہے. یہ میری بات یاد رکھیے گا. میں ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو اس کو سمجھانا چاہتا ہوں. ہمارے یہاں اس وقت آپ دیکھیں کہ 4 صوبے موجود ہیں، پنجاب، سندھ، KPK اور بلوچستان. ان کی تشکیل، ان کی صورتحال کیا ہے؟ اگر ہم صدارتی نظام کا کر دیں، سسٹم کر دیں، لے آئیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ بظاہر جو صورتحال ہے، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، زیادہ آبادی اسی کی ہے، زیادہ افراد اسی کے ہیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو پنجاب چاہے گا وہ صدر آ جائے گا، جس کو بھی پنجاب چاہے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ دیگر صوبے ان کی حق تلفی ہوگی، ان میں احساس محرومی آئے گا. اور پھر اشر کیا ہوگا جو 1970 میں ہوا تھا. اگرچہ وہ سب سے بڑا تھا لیکن اس کے باوجود بھی وہ چیز ہو نہیں سکی. تو لہٰذا جس سسٹم میں ہم موجود ہیں، ہم صدارتی نظام حکومت کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے. تو اب کیا ہے؟ ہمیں مجبوراً اسی نظام کو قبول کرنا پڑے گا. اب اس نظام میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم فرد کو دیکھیں یا جماعت کو دیکھیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہمیں جماعت کو دیکھنا پڑے گا، فرد کو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ کوئی فرد واحد کسی بہت اچھی، کسی بہت دینی جماعت میں موجود ہو، غیر دینی جماعت میں موجود کوئی فرد واحد بہت اچھا ہے، بہت نیک ہے، لیکن جماعت ایسی نہیں ہے تو وہ اپنا ایجنڈا، اپنی کوئی چیز پیش نہیں کر سکتا. اور اگر کوئی شخص بہت برا ہے لیکن جماعت اچھی ہے تو وہ اس کو اس اچھائی میں ڈھلنا پڑے گا. تو لہٰذا ہمیں جماعت کی طرف جانا پڑے گا، فرد کی طرف ہم نہیں جا سکتے. جو موجودہ نظام حکومت موجود ہیں اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. نام کسی کا لیں گے، کسی جماعت کا، کسی شخص کا، تو صورتحال مناسب نہیں ہوگی. ممکن ہے کسی کی دل چکنی ہو، کسی کی دل آزاری ہو. مختصراً بس ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جماعت کا دیکھنا ضروری ہے، جماعت کی طرف توجہ ہونی چاہیے. اچھا، اب قرآن مجید نے ایک بات ہم سے کی کہ جو کفار ہیں یا جو غیر اسلامی طاقتیں ہیں وہ اکٹھے ہیں اور دین کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے. اب ہماری بدنصیبی یہاں یہ بھی ہے کہ یہاں دین کا نام لینے والی ہی صحیح بہت ساری جماعتیں موجود ہیں، لیکن یہ یکجا نہیں ہیں، متحد نہیں ہیں، اکٹھی نہیں ہیں. جبکہ دیگر جو جماعتیں ہیں وہ اکٹھی ہیں، مضبوط ہیں. ہمیں پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی جماعت جو بہت لیفٹسٹ نہ ہو، بہت زیادہ بائیں بازو کی جماعت نہ ہو، اس کا ایجنڈا دین سے بہت زیادہ دور نہ ہو، ان کے نظریات اس قسم کے نہ ہوں کہ اسلامی سزائیں بڑی ظالمانہ سزائیں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کا مزاج نہ ہو. ٹھیک ہے، تو وہ جماعت جو دین کے قریب ہمیں نظر آئے اور مضبوط بھی ہو، جس کا اقتدار میں آنے کا چانس بھی ہو، اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے. نہ کہ ہم چھوٹی چھوٹی جماعتوں میں بٹ جائیں، ایسی جماعتوں کو ہم اپنا ووٹ دے دیں کہ جو خود اسمبلی میں بھی نہ آ سکیں، لیکن جو دین کی طرف جھکاؤ رکھنے والی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم کہیں کمزور نہ کر بیٹھیں. اور غیر دینی جماعتیں جو دین سے لگاؤ نہیں رکھتی، جو دین کو پسند نہیں کرتی، ان کو کہیں ہم ان کے ہاتھ مضبوط نہ کر دیں. ٹھیک ہے، یہ بہت مختصر الفاظ میں اور بہت مناسب الفاظ میں نے آپ کو موجودہ حالات میں آپ کی ذمہ داری جو ہے اس کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے اور ایک گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی ہے
میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا، کسی فرد کا، کسی امیدوار کا نام نہیں لوں گا، کسی جماعت کی سپورٹ ہم یہاں یوں نہیں کر سکتے کہ کوئی ہم پر کسی طرح کا الزام آئے یا کوئی بات ہو۔ تو بہرحال جو آپ کو مختصر بتایا ہے کہ ایسی کسی بھی جماعت کو کہ جو دین کی طرف جھکاؤ رکھتی ہو، اس کا رجحان دین کی طرف ہو، اس کے لیڈران میں ہمیں دین نظر آتا ہو، محسوس ہوتا ہو کہ یہ دین کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، اور اس کو ہم مضبوط کریں، طاقت دیں، نہ کہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی طرف ہم جائیں اور ان کی طاقت تقسیم ہو جائے اور ایسی جماعتیں ہم پر مسلط ہو جائیں جو دین سے بالکل ہی دور ہوں۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی۔ ممکن ہے بعض ایسی جماعتیں جو دین کی طرف جھکاؤ رکھتی ہوں، ان کا کوئی ایسا کام، کوئی ایسا معاملہ بھی ہمارے سامنے ہو کہ جو دین کے مطابق نہ ہو، کسی دباؤ میں آ کے انہوں نے کوئی کام کیا ہو، لیکن بہرحال ہمیں دیکھنا چاہیے کہ مستقبل میں کیا ہو سکتا ہے، کیا بہتر ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال اس سسٹم کو یا اس بات کو ذہن میں بٹھا کر اپنے ووٹ کا استعمال ضرور کیجئے۔ ووٹ کا استعمال نہ کرنا ان حالات میں وہ بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کو ہم مضبوط کریں گے، ایسے لوگوں کو لانے کا باعث ہم بن جائیں گے جو دین سے بالکل دور ہوں گے۔ تو ووٹ کا استعمال ضرور کریں اور کوشش کریں کہ جن کا جھکاؤ دین کی طرف ہو اور جن کا اقتدار میں آنے کا چانس بھی ہو، جو ملک کے لیے کچھ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور پھر ہم انہیں جو ہے بعد میں مجبور کریں، انہیں فورس کریں۔ ابھی بھی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ آئیں اقتدار میں، لیکن وہ کام کریں، وہ نظام بنائیں جس کا دین تقاضا کرتا ہے ہم سے، جس کا دین ہم سے متقاضی ہے، وہ کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یقیناً کامیابی عطا کرے گا۔ اور ہمیں بہرحال یہ اپنا مائنڈ میں بنانا ہوگا، ذہن میں بٹھانا ہوگا کہ ہم وہ کریں جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کامیاب ہوں، دونوں بہتر ہوں، نہ کہ ہم وقتی طور پر کسی ایک نعرے کی طرف یا کسی ایک شخص کے خوش کرنے کی طرف جائیں، کسی برادری، کسی خاندان، کسی گروپ کو خوش کرنے کی کوشش کریں، نتیجہ یہ ہو کہ ہم دین کا نقصان کر بیٹھیں۔ بہرحال یہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں مناسب الفاظ میں، مناسب طور پر آپ کو بات کی سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی رہنمائی کرے گا، آپ کی بھی رہنمائی کرے گا۔ اگر میں نے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کچھ کہا ہے، کچھ کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کامیابی عطا کرے۔ اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری خطاؤں کو جو ہے معاف کرے، مجھ سے معافی کا جو ہے سلوک کرے، معافی کا برتاؤ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات کو، پریشانی کو دور فرمائے، اور ہم پر ایک ایسے حکمرانوں کو لائے جو ہمارے لیے، دین کے لیے، اس ملک کے لیے بہتری کا باعث ہوں، اور وہ لوگ جو اس ملک کے لیے، ہمارے لیے نقصان کا، پریشانی کا، خطرے کا، نقصان کا باعث ہو سکتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے ملک کو بھی محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔